السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں، اور جو اپنی تعلیم، ٹیچنگ، کیریئر، جاب، بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ اور ہیلتھ ایشوز میں مختلف مجبوریوں میں اکیلے گھر سے نکلنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اور مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات اپنانے چاہیے، اس کا علم، اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے۔ ملک کے بڑے شہروں میں اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسپیشلی خواتین کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا جاتا ہے، جو کہ مختلف کام کاج کے لیے اپنی مجبوریوں میں نکلتی ہیں۔ ملزمان کا زیادہ تر ہدف اکیلی خواتین ہیں، اور یہ دن دہاڑے کمرشل ایریاز میں، یوں نہیں کہ شہر سے دور کسی ویرانے میں، بلکہ پوش ایریاز میں، ڈیفنس جیسے علاقوں میں خواتین کا اغوا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور باقی علاقوں کی صورتحال کا تو آپ پھر احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی حال ہی میں لاہور کے ڈیفنس سے ایک خاتون آفس میں ڈیوٹی کے بعد جب گھر کے لیے نکلی تو سامنے پارکنگ میں کھڑی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے اس نے خاوند کو میسج کیا کہ آفس سے گھر کے لیے نکل چکی ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی کار کو ان لاک کیا، پچھلی سیٹ پر ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ وغیرہ رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، فوراً طاق میں موجود چند نوجوانوں نے گاڑی میں گھس کر اسے یرغمال بنا کے اور فرنٹ اور ڈرائیونگ سیٹ کے بیچ سے اس کو زبردستی پیچھے دھکیلا، پچھلی سیٹ پہ پھینکا۔ اتنی تنگ جگہ سے ایک بڑی عمر کی خاتون کو اس طرح پیچھے گزارنا کتنا اذیت ناک ہوگا، بیچاری کتنے کرب سے گزری ہوگی۔ ملزمان میں سے ایک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور باقیوں نے اسے پیچھے دبوچا اور گاڑی اپنے مطلوبہ ٹھکانے پر لے جانے لگے۔ کہنے کو تو یہ چند منٹ کی باتیں ہیں، چند سیکنڈز میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جس پر گزر رہی تھی وہ اپنا کرب جب میڈیا پر کچھ کو اس نے انٹرویوز دیے بتا رہی تھی تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ ہم سب ایسی مختلف مجبوریوں میں گھر سے نکلتی ہیں اور یہ واقعات عام ہو رہے ہیں، لیکن اس تمام میں جو چیز سب سے اہم ہے کہ وہ مار پیٹ کا نشانہ بھی بن رہی تھی، سخت سوالات بھی برداشت کر رہی تھی، لیکن اپنے موبائل سے غافل نہیں تھی جو ابھی تک اس کی پہنچ میں تھا۔ اس ساری صورتحال میں اس نے اپنے پاس ہی سیٹ کے نیچے موبائل چھپا لیا۔ جب اسے مارا پیٹا جانے لگا اور دھکے دیے جانے لگے، وہ نیچے جھکتی گرتی، اس دوران میں اس نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگایا، خامد کو میسج کیا، ہیلپ لکھ کر بھیجا، اپنی لائیو لوکیشن شیئر کر کے کال ملا دی۔ اب موبائل سائلنٹ پہ تھا، گاڑی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آوازیں خامد سن سکتا تھا، اور لائیو لوکیشن بھی اس کے ساتھ شیئر ہو رہی تھی۔ وہ چند لوگوں کے ساتھ فوراً نکلا، فالو کیا۔ یہ ملزمان بھی بڑے پروفیشنل تھے اور فون پر کسی کے ساتھ رابطے میں تھے، ڈیوائسز وغیرہ ٹیکنالوجی کا استعمال خوب جانتے تھے۔ انہیں بریف کیا جا رہا تھا کہ گاڑی میں کچھ ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خاتون پر اسلحہ تانا اور مزید زد و کوب کرنا شروع کیا کہ تم کسی کو بریف کر رہی ہو، تمہارے پاس موبائل ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا موبائل کہیں گر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس خاتون کی آنکھ پر پٹی باندھ دی۔ اب وہ دیکھ اور کچھ کر تو نہیں سکتی تھی، لیکن سن رہی تھی کہ کالز آ رہی ہیں اور کسی نے ملزمان کو بتایا ہے کہ انہیں پیچھے سے فالو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آگے موقع ملتے ہی اس خاتون کو گاڑی سے نکال کر باہر پھینک دیا اور فرار ہو گئے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جو بہت ہیریفائنگ، بہت الارمنگ ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بغیر ضرورت، بغیر محرم کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر مجبوری میں نکلنا بھی ہے تو گھر والوں کو اعتماد میں لیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو، کہیں آئیں کہیں جائیں، ایک دوسرے کو بتانا عادت بنائیں۔ یہ اچھی عادت بعض اوقات زندگی بچانے والی بھی ہو سکتی ہے۔ اور موبائل اسکرین پہ لمبے مشکل پیٹرن پاس مت لگائیں، کیونکہ مشکل صورتحال میں، خطرے کی گھڑی میں ان لاک کرنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ موبائل آپ سے دور نہ ہو، اور پہلا کام موبائل کو سائلنٹ کرنا ہے، اور پھر ہوش و حواس کو بحال رکھیں، اوسان پر کنٹرول رکھیں۔ یاد رکھیں کہ خوف اگر آپ کے اندر ہو گیا تو پھر آپ موقع ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ نے اپنے سینسز پر کنٹرول رکھا تو آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکیں گی۔
جس طرح ممکن ہو اپنے گھر والوں کو اپنے حالات سے فوراً مطلع کریں، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی فیملی کی خواتین جب گھر سے باہر ہوں تو ان کے ساتھ رابطہ یقینی رکھیں، کیونکہ مشکل وقت کبھی بھی آ سکتا ہے اور تھوڑی سی لاپرواہی یا غفلت ہلاکت بن سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، مسلمان بیٹیوں کی خاص طور پر حفاظت کرے۔ اور ایک اہم بات کہ صبح و شام کی حفاظت کے اذکار، مسنون دعائیں نہ چھوڑیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آفات سے ہمیں